أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ کہہ دیجئے اے لوگو، میں تم تمام لوگوں کی جانب اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس اللہ کا رسول جس کے پاس آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی لوگوں کو مارتا ہے۔ پس تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے اس رسول پر ایمان لاؤ جسے النبی الامی کہا جاتا ہے۔ وہ نبی خود بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے کلمات پر بھی ایمان لاتا ہے۔ واتبعوہ، لوگو اسی نبی کی تم پیروی کرو اور اس کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ حضرات گرامی قدر، معزز سامعین سامعات، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پیارا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ہمیں تعظیم اور توقیر کرنے کا اور آپ کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں چند پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کی توفیق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر کیا حقوق ہیں، ان میں سے چند حقوق کا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، جو صاحب عقل ہیں، ان میں سب کے لیے لازم قرار دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا حق جو ہے وہ ادا کرے۔ انسانوں میں کئی کیٹاگریاں ہیں، پچھلے خطبات میں شوہر اور بیوی کے حقوق ذکر کیے گئے، اسی طریقے سے اولاد اور والدین کے حقوق ہیں، اساتذہ اور طلبہ کے حقوق ہیں، حکمرانوں کے اور ان کی رعایا کے آپس میں حقوق ہیں، رشتہ داروں کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق ہیں، حتیٰ کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، ان کے آپس میں حقوق ہیں، غیر مسلموں کے مسلمانوں پہ اور مسلمانوں کے غیر مسلموں پر حقوق ہیں۔ الغرض دنیا میں کسی بھی طبقے سے کوئی انسان تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے بھی حقوق ہیں اور اس کے اوپر بھی حقوق۔ کچھ حقوق انسان خود حق رکھتا ہے کہ وہ دوسروں سے وصول کرے، اور کچھ حق ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے ہوتے ہیں، انسان کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے لیے ایک نبی بنائے ہیں اور ایک ان کی امت کو بنایا ہے۔ کچھ حقوق نبی پر بھی ہیں اور کچھ حقوق جو ہے ان کی رعایا اور ان کی امت کے اوپر بھی ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں امت پر جو نبی کے لیے حقوق ثابت ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں، ان میں سے 3-4 کی طرف میں اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا اور سب سے بنیادی حق یہ ہے کہ آپ کی نبوت کے اوپر اور آپ کی عبدیت کے اوپر ایمان لایا جائے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اس چیز کے اوپر ایمان لایا جائے، اور آپ اللہ کا جز نہیں ہیں،
اللہ کا حصہ نہیں ہیں، نور من نور اللہ نہیں ہیں، آپ اللہ کی مخلوق ہیں اور آپ اللہ کے عبد ہیں، آپ اللہ کی طرف سے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں، انسانوں میں آپ کو اعلیٰ مقام جو ہے وہ عطا کیا گیا ہے۔ یہ دو باتیں ایک نقطے میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی نبوت پر بھی ایمان لانا چاہیے اور آپ کی عبدیت کے اوپر بھی ایمان لانا چاہیے۔ اگر انسان کوئی ایسا نہیں کرتا تو گویا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا حق جو ہے اس کو پامال کرتا ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، ایک دو آیتیں نہیں، یہ تو بے شمار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ سورہ اعراف کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں میں اللہ کا رسول تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اس اللہ کا رسول جو آسمان اور زمین ساری کائنات کی بادشاہت اس کے پاس ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کا میں رسول ہوں جو لوگوں کو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ لوگوں، اس اللہ کی جانب سے مجھے نبی الامی بنا کر، رسول بنا کر جو ہے وہ بھیجا گیا ہے، میرے اوپر جو ہے وہ ایمان لاؤ۔ یہ ایک آیت نہیں، بے شمار آیات ہیں جن میں یہ حکم دیا گیا ہے، لوگوں میرے نبی کے اوپر جو ہے وہ ایمان لاؤ۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانا در حقیقت اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول پر ایمان لے آتا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ پر ایمان لے آتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا تو وہ اللہ پر بھی ایمان نہیں لاتا۔ آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا تھا، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یسمع بی من ہذہ الامۃ یہودی ولا نصرانی، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے بارے میں اس امت میں سے کوئی یہودی اور کوئی عیسائی اگر میرے بارے میں وہ سن لیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، ثم یموت، پھر وہ مر جاتا ہے، ولم یؤمن بی، اور میرے اوپر وہ ایمان نہیں لاتا ہے، الا ادخلہ النار، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جہنم رسید کر دیں گے۔ کوئی بھی یہودی، کوئی بھی عیسائی، کوئی بھی مجوسی، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا اس امت میں اگر موجود ہے اور آپ کے بارے میں اسے پتا چل جاتا ہے کہ ایک اللہ کے رسول تشریف لائے تھے اور پھر وہ ایمان نہیں لاتا اور اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، وہ کسی صورت میں بھی جنت میں نہیں جا سکے گا، اللہ کریم اسے جہنم رسید کر دے گا۔ اس کا مطلب ہوا آپ کی نبوت پر، آپ کی رسالت پر تمام لوگوں کے لیے ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ آپ کے حق کو پامال کرتا ہے، بلکہ آپ کے سب سے بڑے حق کو جو ہے وہ پامال کرتا ہے۔ سب سے بنیادی اور سب سے اساسی حق جو ہے وہ یہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رسول کون سے ہیں؟ رسول اللہ کا حصہ ہے، جیسے کہ عام طور پہ باور کروایا جاتا ہے کہ آپ معراج کی رات آسمانوں پہ گئے، بشریت کا لبادہ آپ نے اتار دیا، انسان کو آپ زمین پہ چھوڑ کے چلے گئے اور اوپر چلے گئے، جبریل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، ساتوں آسمانوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعوذ باللہ من ذالک وہ بولتے جا کر بغل گیر ہو گئے، اور پھر وہ دو نہیں تھے، وہ ایک ہی تھا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ مسلمانوں کا شعر ہے۔ آج ہم یہودیوں کو لان تان کرتے ہیں، عیسائیوں پہ لان تان کرتے ہیں کہ وہ ظالم ہیں اور ہماری نبوت، ہمارے رسول کی نبوت پر بھی ایمان نہیں لاتے، اور مسلمانوں پہ ظلم بھی کرتے ہیں۔ لیکن جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول پہ ظلم کرتے ہیں اس کے بارے میں کون پوچھے گا، اس کے بارے میں کون بتلائے گا؟ آپ اللہ کے رسول ہیں عبد ہونے کی حیثیت سے، آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ نہیں ہیں۔ اگر وہ ایک ہی تھے تو میلاد کس کا منایا جاتا ہے؟ ولادت کس کی منائی جاتی ہے؟ اگر آپ اللہ کا حصہ ہیں
تو अल्लाह तबारक व तआला तो पैदा नहीं हुए हैं, अल्लाह को कोई नामो नसब नहीं है। ईसाई क्रिसमस मनाते हैं तो वो यही कहते हैं कि आज अल्लाह के यहां बेटा पैदा हुआ, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो इसी की खुशी मनाते हैं। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का हिस्सा हैं, नूर मिन नूरिल्लाह है, अल्लाह के नूर में से आप नूर हैं, तो फिर आपकी विलादत क्यों हुई है? आपके वालिद गिरामी का नाम क्यों आता है? आपकी वालदा का नाम क्यों आता है? ना अल्लाह तबारक व तआला की कोई वालदा है, ना अल्लाह का कोई बाप है, ना अल्लाह का कोई बेटा है, ना उसकी कोई बीवी है, ना उसका कोई रिश्तेदार है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। लोगों कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। मालूम नहीं है इस कदर सरी आयात और कुरान मजीद की होने के बावजूद लोग जो है वो समझ क्यों नहीं पाते और मोहब्बत में अंधे हो जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो असल हैसियत है उसको पामाल करके रख देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान हैं, अब्द हैं। कुरान मजीद की कोई आयत तो पढ़िए जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हो कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हिस्से हैं, मैं उनका हिस्सा हूं, वो मुझसे हैं, मैं उनसे हूं। आप हसन के बारे में कहते हैं, आप अली के बारे में कहते हैं, आप जुलैबीब के बारे में कहते हैं, जुलैबीब मुझसे है, मैं उससे हूं, हमारा आपस में गहरा ताल्लुक है। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने भी कहीं कहा कि फलां जो है वो मुझसे है और मैं उससे हूं, वो मेरा हिस्सा है? ऐसा नहीं कहा, बल्कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू। पाक है वो जात हर तरह के शरीकों से, हर तरह के ऐबों से, हर तरह के नकाइस से, हर तरह की शराकत से, उसका कोई शरीक नहीं। वो पाक जात है जिसने अपने बंदे को सैर कराई, अब्द को सैर कराई। अब्द, गुलाम, बंदा, ये आला तरीन वसफ है इंसान के लिए जो अब्द बन जाए। अब्द इंसान बनता नहीं है, अब्द किसी और का बन जाता है, खाता पीता अल्लाह का है लेकिन सजदा किसी और को करता है, राजो न्याज की बातें किसी और से करता है, मुश्किल कुशाइयां किसी और से करवाता है। जो आदमी अल्लाह को अपना रब समझता है, अपना माबूद समझता है, उसका बंदा बन जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे सबसे बड़ा वसफ यही अता करते हैं कि ये मेरा बंदा है, ये अब्द है। मेराज की रात के लिए अल्लाह ताला ने आपके लिए सबसे आला वसफ इख्तियार किया तो अब्द का वसफ इख्तियार किया। मैंने अपने बंदे को जो है वो आसमानों की सैर करवाई, अब्द को सैर करवाई। सूरह कहफ में फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ऐ नबी कह दीजिए इनको, कोई पर्दा ना रह जाए, कोई जो है वो उलझाओ ना रह जाए, कोई शक्को शुबा ना रह जाए। इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारी जैसा इंसान, मैं तुम्हारी जैसा इंसान। इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, फर्क क्या है? यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, मेरी तरफ वही की जाती है, तुम्हारी तरफ वही नहीं की जाती। और दूसरी जगह फरमाया इन तबिउ इल्ला मा यूहा इलै, फर्क यह है मैं सवाए वही के किसी चीज की पैरवी नहीं करता। तुम्हारा जब जी चाहता कर लेते हो, जब जी चाहता नहीं करते। मैं अल्लाह की बंदगी करता हूं, 100% करता हूं। इस वजह से मेरा मुकाम जो है वो तुम सबसे बड़ा हुआ है, और तुम 100% नहीं, 90% भी नहीं। बहुत चंद लोग हैं जो 40-50%, 60% जो है वो अल्लाह ताला की बंदगी करते हैं, बल्कि अक्सरियत जो है वो इससे नीचे है। अब्द होने के साथ साथ मैंने जो बंदगी का हक अदा किया है उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात से मुझे ऊंचा मुकाम जो है वो अता फरमाया। मैं अब्द हूं। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, लोगों मैं तुम्हारी जैसा इंसान। मेरा बाप भी है, मेरी वालिदा भी है, मेरी बीवी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरा दादा भी है, परदादा भी है, मेरा नाना भी है। लोगों मेरा सिलसिला नसब है और आदम अलैहिस्सलाम की तरफ जाता है, और जो आदम अलैहिस्सलाम की तरफ सिलसिला नसब जाता है ये इंसानों का जाता है, ये नूरियों का नहीं जाता, ये अल्लाह के अज्जा का नहीं जाता है। क्यों नहीं समझ आती? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मानने से, आपको अल्लाह का हिस्सा मानने से ज्यादा एजाज मिलता है। आपको अब्द होने की वजह से सबसे ऊंचा मुकाम जो है वो अता किया गया है। आपने वाज़े तौर पे फरमाया ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम,
लोगों, मेरा मुकाम और मर्तबा उस तरह ना बढ़ाओ जैसे ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम का मुकाम और मर्तबा बढ़ाया। इन्नमा अना अब्द, मैं अल्लाह का बंदा हूं। फकूलू अब्दुल्लाहि व रसूलु, तुम भी यही कहो कि अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह का रसूल है। क्यों नहीं कहते हम? जब हम आवाज बुलंद करते हैं तो यही कहते हैं नूर मिन नूरिल्लाह। अब्दुल्लाहि व रसूलु क्यों नहीं कहते? जब कलमा तय्यबा पढ़ के हम मुसलमान होते हैं तो क्या कहते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल या नूरुहु व रसूलुहु। नमाज से पहले सलात पढ़ लेते हैं, उसमें तो हम नूर का लफ्ज ही बोलते हैं। अजान से पहले या अजान के बाद सलात पढ़ते हैं, उसमें तो नूर का लफ्ज बोलते हैं, उसमें अब्दु व रसूल का लफ्ज ही बोलते। यहां कलमे में क्यों अब्दु व रसूल का बोलते हैं? यहां भी नूर व रसूल बोलना चाहिए, जबकि है ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया ही नहीं। हमें यही कहा गया, लोगों अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ, उसकी रिसालत के ऊपर भी, उनकी नबूवत के ऊपर भी और उनकी अबदियत के ऊपर भी। वो इंसान है, खाते हैं, पीते हैं, जरूरतमंद है, दुनिया की तमाम हाजात पूरी करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें जो है वो इंसानों जैसा कोई अमल ना करते हो। इंसानों में इबादत करने के एतबार से, अल्लाह ताला के अब्द होने के एतबार से आपने बहुत आला मुकाम हासिल किया, इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया, दुनिया जहान में कोई इंसान आपके मुकाम और मर्तबे तक ना पहुंच सका और ना पहुंच सकेगा। हत्ता के कहने वालों ने कहा फरिश्ते भी नहीं पहुंच सके। अक्सर उलमा का ख्याल है कि तमाम फरिश्ते भी मुकाम और मर्तबे में आपसे नीचे हैं, लेकिन कौन? इंसान होने के एतबार, इंसान होने के बावजूद आपका मुकाम और मर्तबा इस कायनात में अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा है। इसमें क्या इहानत होती है? इसमें क्या तौहीन होती है? फरमाया यही ईमान लाना जो है वो जरूरी है कि आप अल्लाह के रसूल भी हैं और आप अल्लाह के बंदे भी हैं और आप इंसान हैं। आप जैसे इंसान है, तुम्हारे जैसे इंसान है। जिस तरीके से तुम्हारी दो आंखें हैं, तुम्हारा जिस्म है, तुम्हारा वजूद है, तुम दुनिया में तमाम काम काज करते हो, इसी तरीके से अल्लाह के नबी भी यही काम करते हैं। अगर हमारी तरफ किसी रसूल को नबी बना, किसी फरिश्ते को रसूल और नबी बनाकर भेज दिया जाता, यकीनन हम एतराज करते कि अल्लाह ये फरिश्ता भेज दिया, ये खाता नहीं, ये पीता नहीं, ये कारोबार नहीं करता, ये तो सारी जिंदगी इबादत करता रहे, कर सकता है, हम नहीं कर सकते। कोई हमारी जैसा बंदा भेज जो कारोबार भी करे और तेरे दीन का काम भी करे, फिर हम देखें वो कैसे करता है। वो दिन को कारोबार करे, रात को तहज्जुद पढ़े, हम देखेंगे वो कैसे करता है। ये फरिश्ता तो सब कुछ कर सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया हमने फरिश्ता भेजा ही नहीं, हमने तो इंसान नबी और रसूल बनाकर भेजा, जो तुम्हारी तरह बाजारों में चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शादियां करते हैं, तमाम काम करते हैं। ये बुनियादी हक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने का। अगर ईमान नहीं लाया जाता, अल्लाह ताला को ऐसा ईमान काबिल कबूल नहीं, अल्लाह ताला को ऐसा ईमान काबिल कबूल नहीं है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े हक में जो है वो गासिबाना जो है वो तर्ज अमल इख्तियार करता है, आपके हक को गस्ब करता है, जो आपकी नबूवत और रिसालत और आपकी अबदियत के ऊपर जो है वो ईमान नहीं लाता। दूसरा हक वो है कि आपकी ताजीम की जाए, आपकी तौकीर की जाए। आपकी ताजीम और आपकी तौकीर, ये पिछले खुतबे में मैंने जिक्र किया कि आप सबसे ज्यादा अजीम हैं। लोगों आप पर ईमान भी लाओ, आपका एहतराम भी करो। कैसा एहतराम करो? ला तजालू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ बादिकुम बादा। लोगों वो इंसान हैं, बशर हैं, लेकिन अल्लाह के नबी भी हैं, अल्लाह के रसूल भी हैं, खातमुन नबिय्यीन भी हैं, अल्लाह के महबूब भी हैं। लोगों जब तुम दुनिया में उनको आवाज दो तो जैसे तुम अपने साथियों को आवाज देते हो उस तरह आवाज ना देना। उनको आवाज देना हो तो उनको आवाज ऐसे ना देना जैसे तुम अपने भाई को आवाज देते हो, अपने दोस्त को आवाज देते हो, अपने वालिद को आवाज देते हो, अपने बेटे को आवाज देते हो। ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अपनी आवाजों को नबी की आवाज से बुलंद ना करना। मशहूर किस्सा है, बनु तमीम का एक वफद आप के पास आ गया, या रसूलल्लाह हमारी कौम का एक इमाम बना दीजिए, एक रईस बना दीजिए। अबू बकर कहने लगे हम मेरे काका इब्ने माबद जो है उनको अमीर बना दे। उमर कहने लगे या रसूलल्लाह अकरा बिन हाबिस तमीमी को अमीर बना दे। दोनों उलझ पड़े।
ابو بکر کہنے لگے عمر تم ہمیشہ میری مخالفت ہی کرتے ہو؟ عمر کہنے لگے میں نے کب مخالفت کی ہے؟ دونوں بحث مباحثہ کرنے لگے اور آوازیں بلند ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اپنی آوازیں بلند نہ کرو کہیں تمہارے سارے کے سارے عمل برباد نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے میں تمہارے سارے عمل تباہ و برباد کر دوں. یہ اکرام اور یہ تعظیم اور یہ توقیر ہے آپ کے عبد اور آپ کے انسان ہونے کے باوجود. یہ مقام اور مرتبہ ہے. دنیا میں کسی کو ایسا مقام اور مرتبہ کسی انسان کو حاصل نہیں ہوا کہ اس کی سامنے اس کی آواز سے آواز کو بلند کیا جائے، انسان کا ایمان برباد ہو جائے، انسان کی توحید اور انسان کی نمازیں اور انسان کے روزے اور حج سب کچھ برباد ہو جائے. یہ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنی آہستہ آواز بات کرتے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا. آپ دوبارہ پوچھے عمر کیا کہا؟ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بھاری بھرکم لہجے والے تھے، آواز بڑی اونچی تھی. جیسے یہ آیت نازل ہوئی وہ سمجھنے لگے میرے بارے میں آیت نازل ہوئی. آپ کی مجلس کو چھوڑ کے گھر میں جا کر بیٹھ گئے. آپ نے قیس کو تلاش کیا تو نظر نہ آیا. آپ نے پوچھا میرے صحابہ قیس کہاں ہے؟ حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں پتہ کرتا ہوں. گھر میں گئے تو سر نیچے پھینکا ہوا اور انتہائی مغموم اور پریشان بیٹھے ہوئے. پوچھا قیس کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے قیس تو جہنم میں چلا گیا، قیس تو جہنمی ہو گیا. کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا میری آواز بہت بلند ہے اور جب میں بات کرتا ہوں تو نبی کی آواز سے میری آواز بلند ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ نبی کی آواز سے آواز کو بلند نہ کرو ورنہ تم جہنم میں چلے جاؤ، میں تو جہنمی ہو گیا. حضرت صاحب بھاگے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا یا رسول اللہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ دوبارہ اس کے پاس جاؤ اور اس کو جا کر بشارت دو کہ تم جہنمی نہیں ہو بلکہ تم جنتیوں میں سے ہو. تم تو اللہ کے رسول کا اکرام کرنے والے ہو، احترام کرنے والے ہو، اللہ کے رسول کی توہین کرنے والے. تمہاری آواز قدرتی طور پہ بلند ہے، جان بوجھ کے آپ کی تحقیر کرتے ہوئے آپ کی عزت کو نقصان پہنچاتے ہوئے اگر کوئی آدمی اپنی آواز کو بلند کرتا ہے تو وہ جہنم میں چلا جائے. اسے جا کے بشارت دے دو تم جہنمی نہیں ہو تم جنتی ہو. یہ صحابہ کرام کا ادب اور احترام تھا. اور باقی میں نے مثالیں پچھلے خطبہ میں ذکر کی. آپ کی تعظیم اور آپ کی توقیر سب سے بڑھ کر کرنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو آپ کی عزت اور احترام کا لحاظ نہیں رکھتا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے اور اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرتا ہے. اسے بھی اپنے ایمان میں نظر ثانی کرنی چاہیے. تیسرا حق یہ ہے کہ اس توقیر کا اس احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کی جائے. آپ کا جب عزت کرنی ہے، آپ کا احترام کرنا ہے تو سب سے بڑھ کر آپ سے محبت بھی کرنی چاہیے. محبت کیسی؟ آپ نے فرمایا تھا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان. تین خصلتیں ایسی ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں کسی مسلمان کے اندر پائی جائیں تو وجد بہن حلاوۃ الایمان. اللہ تبارک و تعالیٰ ان خصلتوں کی وجہ سے انسان کے دل میں ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا مزہ جو ہے وہ پیدا کر دے. ان میں سے ایک خصلت یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول ساری دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ محبوب بن جائے. اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب مان لیتا ہے، فرمایا وہ انسان جو ہے اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں رہتے ہوئے ایمان کی لذت اور حلاوت جو ہے وہ عطا فرماتا. اگر ساری دنیا سے بڑھ کر جو ہے وہ آپ کو محبوب جان لیا. اور یہی وہ میں پچھلے جمعے میں ذکر کیا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لوگوں اس وقت تک وہ بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک مجھے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھے سب سے زیادہ محبوب نہیں جان لیتا. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر ایماندار. مشہور قصہ ہے، حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ مجھے سب سے زیادہ پیارے، بہت زیادہ محبوب ہیں لیکن میری اپنی جان سے زیادہ پیارے نہیں. آپ نے فرمایا پھر اب عمر ابھی نہیں، یعنی ابھی تمہارا ایمان درست نہیں ہے، مکمل نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. فرمایا الان یا عمر اب ایمان جو ہے وہ مکمل ہو، اب ایمان جو ہے وہ تمہارا ٹھیک ہو گیا ہے،
اب तुम पक्के और सच्चे जो है वो ईमानदार बनो। सबसे बढ़कर आपको जो है वो महबूब जानना चाहिए। ये भी मोहब्बत के नमूने सहाबा किराम ने कैसे मोहब्बत की, वो सारा मैंने पिछले खुतबा में जो है वो जिक्र किया है। इस मोहब्बत का तकाजा ये है कि इंसान जिस जात से मोहब्बत करता है उसकी नकाली करता है, उसकी इत्तिबा करता है, उसकी पैरवी करता है, उसको मॉडल बनाता है, उसके नमूने पे अमल करता है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसन। लोगों, मैंने अपने नबी को तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना बनाया है। अगर तुमने अपने लिए मॉडल रोल बनाना है तो नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए मॉडल बनाओ। अफसोस, आज हमारे लिए जो है वो मॉडल बनता है तो कोई फिल्मी एक्टर बनता है, कोई जो है वो फलां मुल्क का यहूदी और ईसाई बादशाह बनता है, कोई फलां क्रिकेटर या फलां हॉकी का प्लेयर और फुटबॉल का प्लेयर जो है वो बनता है। उस जैसा जो है वो हम लिबास पहनते हैं, उस जैसी जो है वो शक्ल सूरत बनाते हैं, उस जैसा जो है वो चाल चलन बनाते हैं। और सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले अल्लाह के रसूल के साथ। प्यार और मोहब्बत किसी और के साथ है, नकाली किसी और की है, पैरवी किसी और की है, महबूब किसी और को बना रखा है, लेकिन दावा ये करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम सबसे ज्यादा बढ़कर मोहब्बत करने। शक्ल सूरत देखें, हमारी शक्ल सूरत किस जैसी है, लिबास को देखें, हमारा लिबास किस जैसा है, नमाज को देखें, हमारी नमाज कैसी है, रोजे और हज और ज़कात को देखें, हमारे ये इबादत किस तरह की हैं, रहन सहन और मुआमलात हमारे कैसे हैं, खुशी और गमी हमारी कैसी है। ये सब चीजें अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर हैं तो फिर ये हमारा ईमान काबिल कबूल, फिर हमारी मोहब्बत काबिल कबूल है, फिर हमारी ताजीम, हमारी तौकीर और हमारा एहतराम काबिल कबूल है, फिर हमारा ईमान काबिल कबूल है। अगर नहीं है तो फिर समझिए कि ये खाली खोखले दावे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। आपकी इत्तिबा सबसे ज्यादा जो है वो जरूरी है। सहाबा किराम ने भी इत्तिबा करके दिखाई और अल्लाह ताला ने हमें इत्तिबा करने का हुक्म दिया। एक दो इतनी 20 आयात हैं कुरान मजीद में, लोगों मेरे नबी की इताअत, मैं युति रसूल फक़द अता अल्लाह। अगर तुमने मेरे नबी की बात को मान लिया, मेरे नबी की बात को नहीं माना तुमने, फिर मेरी बात को माना। नबी की बात मानो तो वो गोया कि अल्लाह की बात है। लोगों, मेरे नबी की बात को मानने के बगैर कोई कामयाबी नहीं। इंसान दुनिया व आखिरत में कामयाब नहीं हो सकता। आज यहूदी गासिबीन को फलस्तीन में हमला करने की जुर्रत तभी होती है, आज हिंदुओं को कश्मीर पे कब्जा करने की और मुसलमानों पे जुल्म सितम ढाने की जुर्रत इसी वजह से होती है कि आज हम सिर्फ खाली दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हकीकत में मुसलमान नहीं। हमारा कोई तर्ज अमल इस्लाम वाला है। इस कदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं, किसी मुसलमान के सर पे जू भी रेंगती हो, किसी को कोई एहसास भी हुआ हो, कोई मुसलमान जो है वो टस से मस हुआ हो, किसी मुसलमान हुक्मरान को कोई गैरत आई हो, किसी मुसलमानों की फौज को कोई एहसास पैदा हुआ हो कि हमारे भाइयों पे जुल्म और सितम किया जा रहा है। क्या मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यही है कि एक मुसलमान मर जाए, लुट जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, कोई पूछने वाला ही ना, अपनी अपनी जगह पे ठीक है, उन्होंने हमला किया था, उन्होंने भी कर दिया, नहीं करना चाहिए, दुआ कर दीजिए, बस दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद फरमाए। खाली दुआओं से अल्लाह तबारक व तआला ने अगर कब्जा देना होता तो मुसलमानों को बदर के मैदान में जाने की जरूरत ना होती, मुसलमानों को मक्का दोबारा फतह करने के लिए मक्का में जाना ना पड़ता, मुसलमानों को अपने असला लेकर जो है वो मैदान में ना निकलना पड़ता। अल्लाह तबारक व तआला खाली दुआओं से कुछ नहीं करता, नबी की सुन्नत और नबी की सीरत को अपनाने से करते हैं। आज हमारे अंदर ईमान की मोहब्बत इसी वजह से खत्म है कि हमें मालूम ही नहीं कि कौन सी बात पे अमल करना, कौन सा नहीं। मैंने जैसा कि जिक्र किया कि हमारी कौन सी चीज है जिसके ऊपर हम दावा कर सकते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करते। नमाज को ले ले, ज़कात को ले लें, हज को ले लें, खुशी गमी को ले लें, रहन सहन को ले लें, लिबास को ले लें, शक्ल सूरत को ले लें, उठने बैठने को ले लें, शादी ब्याह और फौतगी के मामलात को ले लें, हर मामले में ये रस्म है जी, ये रिवाज है जी, क्या करे जी, ये रिवाज को अपनाना पड़ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कौन सा है,
اس کو کون دیکھتا ہے؟ اسے کون دیکھتا ہے؟ جب اسے کوئی نہیں دیکھتا تو پھر ایمان کو کوئی نہیں دیکھتا. یہ ایمان بھی اللہ کے ہاں نہیں ہے، جس کی وجہ سے ظالموں کو موقع ملتا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان ہے ہی نہیں، جو مرضی کرو، اور وہ دڑنگے سے جو بھی حملہ کرنا چاہتے، جو کچھ بھی کرنا چاہتے کر لے. اگر ہمارے اندر ایمان مضبوط ہو، آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی کا جذبہ ہو، تو یقیناً ہمارے دلوں میں احساس ہو کہ یہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان، یہ بھی میرا بھائی ہے، وہ بھی میرا بھائی ہے. محمد بن قاسم اور اسی طریقے سے دوسرے صلاح الدین ایوبی اور ایسے بے شمار جرنیل مسلمانوں کے ایک ایک بندے کے لیے سینکڑوں نہیں ہزاروں میل سفر کر کے جو ہے وہ دشمن کے دروازے پہ پہنچ جاتے. آپ مسلمانوں کو تکلیف دینے والے ہوتے کون؟ آپ مسلمانوں کو رسوا اور ذلیل کرنے والے ہوتے کون ہو؟ لیکن آج ہمارے اندر ایمانیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اتباع رسول کے نام کی کوئی چیز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کا فرمان. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ فرمایا، لعن اللہ الواشمات والموتشمات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے سرما بھرنے والی عورتوں پہ اور سرما بھروانے والی عورتوں پہ. یہ جسم کے اندر داغ ڈال کر سوراخ کر کے وہاں پہ سرما لگا دیتے ہیں تو وہ مستقل تل کا نشان بن جاتا ہے، مٹتا نہیں ہے. عورتیں اپنی خوبصورتی کے لیے کرتی. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ نے ایسی عورتوں پہ لعنت فرمائی. پھر فرمایا یہ ابروؤں کے بال، ابروؤں کے بال اکھیڑنے والیاں اور اس کو کاٹنے والیاں، اس کو مونڈنے والیاں، اس پر بھی اللہ نے لعنت فرمائی. آج کون سی ماں اور بہن ہے، کون سی بیٹی ہے اور کون سی بیوی ہے جو ابروؤں کے بال نہیں کاٹتی؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لعنت ہے ان عورتوں پر اللہ کی جو عورتیں یہ ابروؤں کے بال جو ہے وہ مونڈتی ہیں اور کاٹتی ہیں، اکھیڑتی ہیں. اور متفلجات للحسن المغیرات لخلق اللہ، اپنے دانتوں میں جو ہے وہ سوراخ کرنے والی اور فاصلہ کرنے والی ہیں خوبصورتی کے لیے، اور اپنی شکل و صورت کو بگاڑنے والی ہیں، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے والی ہیں، ان پہ اللہ نے لعنت فرمائی. ایک عورت بھاگی ہوئی آئی، عبداللہ بن مسعود تم فلاں فلاں عورت کے اوپر لعنت کر رہے ہو؟ کہا میں کیوں نہ لعنت کروں، جن پہ اللہ نے بھی لعنت کی ہے، اس کے رسول نے بھی لعنت کی ہے. وہ کہنے لگی میں نے تو پورا قرآن مجید پڑھ مارا ہے، مجھے تو پورے قرآن مجید میں کہیں نظر نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں پہ لعنت کی ہے. تو عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کیا تو نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز تمہیں رسول دے دیں اس کو لے لو، جو چیز تمہیں رسول منع کر دیں اس سے رک جاؤ. یہ قرآن میں موجود نہیں ہے؟ کہا موجود ہے. تو کہا یہی اللہ کا حکم ہے، رسول نے منع نہیں کیا کہ یہ بالوں کو نہیں اکھاڑنا، یہ ابروؤں کے بال جو ہے وہ نہیں مونڈنے ہیں، اور یہ سرما جو ہے وہ نہیں بھرنا ہے، ویگ نہیں لگانی ہے، بالوں کو نہیں چوڑنا ہے. ان تمام چیزوں سے آپ نے منع نہیں فرمایا؟ کہا فرمایا ہے. تو کہا یہی اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کے رسول کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے. اگر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی تو اللہ نے لعنت فرمائی. تو آج یہ امت محمدیہ کی اکثریت، اغلبیت اسی طرح کے ملعون اعمال کے اندر مشغول ہے. جب ملعون اعمال کے اندر مشغول ہو تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسمان سے فرشتے نہیں اترتے. اس وقت مدد کے لیے آسمان کے فرشتے نہیں آتے ہیں. آسمان سے مدد کے لیے فرشتے اس وقت آتے ہیں جب انسان جو ہے وہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہو، حلال کھاتا ہو، حرام سے بچتا ہو، اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے تابع کر رکھی ہو، ذرہ برابر بھی دائیں بائیں نہ جاتا ہو، اور جب پریشانی آ جائے تو سجدے سے سر نہ اٹھاتا ہو، نہ دن کی گھڑیوں کو کوئی دیکھتا ہو اور نہ رات کے لمحات کو کوئی دیکھتا ہو، اللہ کے سامنے سرب سجود ہو جائے اور بلک بلک کر اور جو ہے وہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، پھر آسمان سے فرشتے اتر. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بدر میں 313 تھے اور مقابلے میں 1000 آ گئے. آپ ساری رات سجدے میں گرے رہے، دعا کرتے رہے، روتے رہے، جسم سے چادر مبارک گر گئی، آپ کو احساس نہ رہا. ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ بس کیجئے، مجھے امید ہے اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا. کیا فلسطین کے لیے ہم نے بھی کوئی ایسی دعا کی؟ مسلمانوں نے رات، پچھلی چند راتیں، اگلی کوئی راتیں جس میں کوئی عزم ہی ہو کہ اللہ سے ایسے گڑ گڑا کر دعا مانگے
یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے. ہم تو دعا بھی صحیح طریقے سے نہیں مانگتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آسمان سے فرشتے جو ہے وہ کیسے نازل ہوں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان کو پامال نہ کیا جائے، ان کو پامال نہ کیا جائے، ان کی اہانت نہ کی جائے. اگر آج ہم ان حقوق کی اہانت کرتے ہیں تو ہماری اہانت کی جائے گی اور کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی جب تک ہم واپس نہیں پلٹتے. واپس پلٹنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان بھی لاؤ اور آپ کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرو. یقیناً اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوگی اور آسمان سے فرشتے مدد کے لیے نازل ہوں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی عقیدت، سچا پیار اور سچی محبت اور سچا ایمان لانے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے، اور آپ کے جس قدر بھی جو حقوق ہیں ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے حال پہ رحم فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.